بہت غنیمت جانیے اس رمضان شریف کو، اور ابھی تو تین طاق راتیں باقی ہیں۔ 2 تو گزر گئی، 21 اور 23 گزر گئی، آج 25 آنے والی، 25ویں طاق رات ہے، پھر 27ویں ہوگی اور پھر 29ویں ہوگی۔ ابھی یہ 3 طاق رات ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور شب قدر اللہ نے یہ بھی شب قدر امت محمدیہ کو خاص عطا کیا، اس سے پہلے کسی کو شب قدر نہیں دی۔ شب قدر کا ایک معنی ہے تنگی کی رات، قدر عربی میں تنگ کو کہتے ہیں، تنگی کی رات شب قدر۔ اس کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تنگ رات، تنگی کی رات، تنگ ہو جانے والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان سے شب قدر میں اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد سے، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین کم پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور چونکہ جب سے میرے آقا نے وصال فرمایا ہے تو جبریل زمین پر اب نہیں آتے، لیکن آتے ہیں تو ایک رات میں آتے ہیں، اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ شب قدر میں جو فرشتے زمین پر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ جبریل کے ساتھ اللہ اکبر سال بھر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں زمین پر جانے دے، اے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے، اور جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں، توجہ کرنا یہاں، جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں اس عبادت کرنے والوں کی زیارت ہمیں کرنے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان سے ملنے دے، ان سے ملاقات کرنے دے، ان کی زیارتیں کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ جبریل سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے؟ دور رسالت میں کہتے تو ہم سمجھتے کہ سید العالمین کی ذات تھی، لیکن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ سال بھر اللہ سے عرضی لگاتے اور اللہ سال میں ایک رات ان کو زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ جو تم سے بہتر عبادت کرنے والے ان سے مل لو جا کر۔ تو کون سی عبادت ہے جو جبریل سے بہتر آپ کر لیں گے، یا ہم کر لیں گے، یا فرشتوں سے بہتر ہم عبادت کر لیں گے؟ ہے کوئی؟ نہیں نا۔ تو پھر جبریل کی دعا بے مقصد تو نہیں، فرشتوں کی دعا بے مقصد تو نہیں؟ ایسی کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے آپ اور ہم کر سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز نہیں ہے میرے عزیز، کیونکہ ہم فرشتوں سے اچھی نماز تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہے نہیں؟ کون سی عبادت ہے؟ تو صاحب روح البیان نے لکھا ہے وہ عبادت ہے جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے، جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے۔ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ تجھے شدت کی پیاس لگی ہو، تجھے شدت کی پیاس لگی ہو اور تیرے سامنے کوئی پیاسا آ جائے تو تو اپنے ہاتھ کا شربت اس کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ تجھے شدت کی بھوک لگی ہو، تیرا پیٹ کہتا ہو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا، اور تیرے ہاتھ میں غذا موجود ہے، کھانا موجود ہے، تو تو خود نہ کھائے، بھوکا رہ کر اس غریب کو کھلا دے، اس بھوکے کو کھلا دے، یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، انہیں بھوک کیسے لگتی؟ جب انہیں بھوک نہیں لگتی تو وہ کسی بھوکے کو کیسے کھلائیں گے اپنا کھانا؟ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو وہ دوسرے کو کیسے کھلائیں گے؟ تو تم نے اپنا لقمہ اس کو دے دیا، تم نے اپنا شربت اس کو دے دیا، تم کو پیسوں کی ضرورت تھی اور تم جا رہے تھے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اپنے سے بڑا کوئی ضرورت مند مل گیا، جیسے میں جوتے خریدنے جا رہا ہوں بازار میں، فون نہیں، میرے پاس پرانے جوتے تو ہیں، عید کے لیے جوتے لینے جا رہا تھا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی ایسا ملا، ارے میرے پاس سحری کو پیسے نہیں ہے، دل میں خیال آیا یار پرانے جوتوں پر بھی عید ہو سکتی ہے، اٹھا کر مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہے، ارے لے جا، تیرے بچوں کو بھوکا رکھنے کی بجائے سحری کروا لینا، اپنی رقم اس کو اٹھا کے دے دی۔ یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے، یہ کام آپ کا ہے، اور فرشتے ایسے عبادت گزاروں کو ملنے کے لیے شب قدر میں زمین پر آتے اور ان سے مصافحہ کرتے۔ آپ کو پتا ہے یہی مالیگاؤں ہے، یہ مالیگاؤں۔ پچھلے سال عید کے بعد ایک خاتون آئی اور اس نے بتایا کہ میرے بچے ہر سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اس سال میرے بچوں کا پہلا روزہ چھوٹ گیا رمضان شریف کا، پچھلے سال کے بعد۔ پوچھا گیا کیوں چھوٹا؟ تو کہا کہ اس وقت نہ رات کو ہمارے گھر میں کچھ پکا تھا اور نہ سحری کے لیے ہمارے گھر میں کچھ موجود تھا، تو ہم نے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلا دیا کہ رات کو بھی کچھ نہیں کھائے، سحری میں بھی کچھ نہیں کھائے تو دن کو روزہ کیسے رکھ پاؤ گے، اس لیے سو جاؤ۔ یہ ہمارا شہر مالیگاؤں، ایسے لوگ بھی اس میں بستے ہیں، اس طرف کی بستی ہے، بستی کا نام نہیں لوں گا،
کسی کا عیب کھولنا مقصد نہیں، کسی کی غربت کا تماشا کروانا مقصد نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ افسوس ہوا کہ مالیگاؤں شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، جبکہ ہم دودھ پی کر سحری کریں، تری کھا کے سحری کریں، قیمہ روٹی کھا کے سحری کریں، ایک سے غذائیں کھا کے ہم سحری کریں، اور ہمارے شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ پہلا روزہ صرف اس لیے چھوڑ دیں غربت کی وجہ سے۔ تو کیا میدان محشر میں قدرت ہمیں پکڑے گی نہیں؟ ہم صرف اپنے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح شب قدر میں پڑھ کے بخش دیے جائیں گے اور لوگ بھوکے سو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی۔ مسلمانوں کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفل پر جتنا زور لگا رکھا ہے، نفل پر زور لگانے والوں پہلے فرائض پر توجہ کرو۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنا صلاۃ التسبیح میں محنت کرنے سے افضل ہے۔ پڑوسیوں کا خیال کرنا صلاۃ التسبیح میں محنت کرنے سے افضل ہے۔ ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے، سب اپنی ذات پر توجہ ہے۔ خدا کے لیے دین سیکھو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین سیکھو۔ دین یہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش فرمایا۔ خود کا گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا، خود کے گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا۔ ایک عورت نے کٹورا بھر کر کے دودھ پیش کیا تحفے میں، گھر سے دودھ منگوایا تو وہ دودھ دیکھ کر کے صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے 70 لوگ بول اٹھے، آقا کئی دن ہوئے ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا، کئی دن میں کھانا نصیب نہیں ہوا۔ تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ لے اور لے جا کر کے پہلے ان کو پلا دے، اور اس کے بعد صحابہ کو پلایا، پھر آخری میں خود پیا۔ ہمارے پاس یہ نظام کہاں، یہ مزاج کہاں؟ ہم نے ہر چیز پہلے اپنی ذات کو پرائیورٹی دینی ہے، پھر دوسروں کو۔ دین سیکھیے۔ میں بس جمعۃ الوداع میں یہی بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ شب قدر میں توبہ بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، استغفار بھی کرو۔ 1000 مہینے سے افضل ہے یہ رات۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملنے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے، حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے۔ اور فرشتے اس رات جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا کہ نہیں کیا، ملاقات کی کہ نہیں کی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کا پتہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رات جب تم کوئی نیکی کرتے ہو تو تم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پورے وجود پر کیف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کے فرشتوں نے تم سے ملاقات کر لی ہے۔ اس رات عبادت کا اہتمام کرو، اور جو دن بچے ہیں اس میں اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ بدلنے کی سب سے بڑی چیز ہمیں یہ ہے، ملکی حالات بدل رہے ہیں، ملکوں کے حالات بدل رہے ہیں، پوری دنیا کی سیاست، معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن، کلچر سب بدل رہا ہے، ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ نہیں بدلے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، جوتے چپل سینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، لیٹرین صاف کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، سمجھ لینا۔ اس لیے بدلو اپنے آپ کو۔ کیا کیا بدلو گے؟ ساری باتیں بعد میں کریں گے۔ ایک بات سب سے بڑی، اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر دین کی سمجھ اور دین کی فکر پیدا کرو۔ ہمیں دین آج اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ روزہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ بھی پتہ نہیں۔ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، یہ بھی پتہ نہیں۔ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یہ بھی پتہ نہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں۔ اللہ والو، اللہ کے بندو، صرف ایک کام کرو، دیندار بنو، دین پڑھو۔ دین کتابوں میں اردو زبان میں موجود ہے، کتابیں آ چکی ہے، اس میں پڑھو، سیکھو، سمجھو، دیندار بنو۔ ایک ایک مسلمان کے پاس کم سے کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی دین کا دشمن اگر آپ پر اعتراض کرے، آپ کے مذہب پہ اعتراض کرے، آپ کو جواب دیتے آنا چاہیے، آپ اس سے گفتگو کر سکے۔ آپ کہیں مجھے معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے رمضان شریف کے روزے کیوں فرض ہوئے، مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ رکھنا نہیں ہے، جو رکھتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ کیوں ہے۔ عید کیوں آتی ہے، عید کیوں پڑھتے ہیں، نہیں معلوم ہے۔ حضور کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی، نہیں معلوم ہے۔ اردو تاریخ معلوم ہے، انگریزی تاریخ بھی نہیں پتہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دین سیکھو، اتنا دین سیکھ لو کہ جو گفتگو کرے اس کے ساتھ کم سے کم بیسک گفتگو تو کر سکو، کسی کو مطمئن کر سکو، کسی کو اطمینان دلا سکو۔ علماء کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آن لائن کلاسز جاری ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے بعد سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی جانب سے ہم لوگ خود بھی لوگوں کی سہولت کے لیے آن لائن مدارس اور کلاسز شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا ہر جوان اپنی آفس میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کم سے کم اتنا دین سیکھ لے کہ وہ کسی سے گفتگو کر سکے، کسی سے بات چیت کر سکے۔ دیکھو یہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دین نہ معلوم ہونے کا نقصان کیا؟ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ابھی عید آ رہی ہے،
صدقہ فطر ادا کرو گے، ٹھیک، صدقہ فطر اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، کوئی خامی رہ جاتی ہے، صدقہ فطر دینے کی برکت سے وہ کمی اللہ پوری کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جو صدقہ فطر نہیں دیتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ معلق رہنا یعنی لٹک رہے ہوتے ہیں، بیچ میں ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں، ٹھیک۔ اب صدقہ فطر سب دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے گاؤں میں جن لوگوں پر واجب نہیں ہے، ایسا شوق ہے ہمارے یہاں، وہ بھی دیتے ہیں۔ کس کو دیتے پتہ ہے؟ جاگلی کو۔ صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ جاگلی کو۔ صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ ادھر ادھر، ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اور صدقہ فطر آپ کافر کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوا۔ اور جب صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، دیا تو آپ نے، خرچہ تو ہو گیا، مال تو گیا، گیہوں تو گئے، اناج تو گیا، پیسے تو گئے، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، جاگلی کو دے دیا نا۔ اور نہیں مولانا، میں عورتیں تو کہتے ہیں نہیں مولانا، وہ تو مہینے بھر جگانے کے لیے آتا رہا۔ ارے اللہ کی بندی، وہ مسلمان نہیں ہے، صدقہ فطر مسلمان کو دیا جاتا ہے، غیر مسلم کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ گاڑیاں بھر بھر کے لے جائے، میری آنکھیں پھٹتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اتنوں کا ضائع ہو گیا۔ وہ جو آتے ہیں وہ غیر مسلم فقیر گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، یعنی اتنے لوگوں کا صدقہ فطر ضائع ہو گیا۔ ضائع ہو گیا تو کیا ہو؟ معلوم نہیں تھا، سیکھ تو لیتے، علماء سے پوچھ تو لیتے۔ علماء کو تو آپ دشمن سمجھتے ہو، ارے یہ لوگ کیا، ان کو کیا سمجھتا ہے، سب آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے۔ گھر بنانا کس کے پاس جاتے ہو؟ انجینئر کے پاس، وہ اس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، ایسے ہی کرتے ہو نا۔ تو دینی مسائل اپنی مرضی سے کیوں پیدا کرتے ہو، اپنے پیٹ سے کیوں پیدا کرتے ہو؟ جب اپنا علاج خود نہیں کرتے، اپنا گھر خود اپنے ہاتھ سے نہیں بناتے، تو اپنے دین کے معاملات کیوں خود حل کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس آؤ، آپ جس عالم کو پسند کرتے ہو وہاں جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ مسائل لاتے ہیں تو اپنے کچھ مفاد، واللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں لعنت ہو اس پر جو اپنے مفاد کے لیے بات کرے، ہم تو اللہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، تو وہ یہ سن کر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ بات آئی تو یہ اپنے ہماری کوئی مفاد نہیں، ہمیں اللہ رسول کے در سے اتنا مل چکا، اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ نے بے نیاز کر دیا۔